تعارف کرواؤں گا. یہ تقریباً 100-125 صفحات ہیں، اور اس کا سمجھنا آپ کے لیے آج کے نظام کی خرابیوں کو سمجھنے کے حوالے سے، نظام کو سمجھنے کے حوالے سے نہایت مفید ہے. پاکستانی عدالتی نظام میں کیا خامیاں خرابیاں ہیں اور کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں، اور آزاد کشمیر کا عدالتی نظام کیا ہے، تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے. یہ سن 2007 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں نیشنل جوڈیشنل کانفرنس، اس میں اعلیٰ سطح کے فورم پر عدلیہ کے جج صاحبان اور ماہرین قانون کی طرف سے یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ ہمارے عدالتی نظام میں کیا خامیاں خرابیاں ہیں. مثلا مہنگا اور سست رفتار نظام انصاف ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عملہ کی کمی، ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان کو سول پروڈیوسر کوڈ کے استعمال سے عدم واقفیت، غلط استعمال، مقدمات کا بار بار التوا، کیس فیلو مینجمنٹ کی کمی، وکلاء کے تاخیری حربے اور تفتیشی اہلکار، اور اسی طرح تفتیش کا ناقص انظام. تو اس میں پھر کچھ سفارشات کی گئی تھیں، اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی خود مختاری بھی زیر بحث آئی. بے پناہ اخراجات اور تاخیر سے انصاف ملنے کی وجوہات اور اس کے حل، اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ یہ نظام بتایا گیا ہے اس میں کہ چونکہ یہ نظام انگریز کا نافذ کردہ ہے، برطانیہ کا عدالتی نظام ہے، اسی میں کچھ اصلاحات کر کے اس کی اسلامائزیشن کر کے تو اسے لاگو کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بحث ہوئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے وہ ایشوز بیان کیے ہیں. آپ اس کا مطالعہ فرما لیں. اور یہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کا مضمون ہے اور بڑا اہم ہے، اس کا مطالعہ آپ کے لیے لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی فصل میں اسلام کا نظام عدل کیا ہے، فوری، سستا اور آسانی سے ہر ایک کو میسر آنے والا، اور جرم پہ اس کی سزا فوری طور پہ ملنے والی. تو جرائم پہ قابو پانے کا طریقہ جناب رسول وسلم کے دور میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو ہوئے تو ان کی سزا کس طرح دی گئی. یہ باتیں کچھ تو آپ پہلے سن چکے ہیں، باقی یہاں ایک مختلف انداز سے ہیں اس مضمون میں، تو آپ اس کا مطالعہ فرما لیں. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہوں گی، اور کچھ باتیں اس میں نہیں ہیں. اسلامی نظام عدل کی خصوصیات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں؟ کمزور بے سہارا طبقہ کو انصاف ملتا ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، اور قانون الہی کا احترام ہے وضعی قانون کے مقابلے میں. یہ باتیں پڑھ چکے ہیں پہلے. قانون کی حکمرانی ہے. تو یہ اسلامی نظام میں خوبیاں ہیں، کمالات ہیں. پھر دستور پاکستان کا کیا تقاضا ہے، قرآن و سنت کا بالادستی حاصل ہے، اور اس حوالے سے یہاں کیا کیا نظام ہے اور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو اس میں مفتیان کرام کو رائج نظام عدل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آزاد کشمیر میں علماء کو فوجداری عدالتوں میں شامل کیا گیا. اس کے بہت مثبت اور مفید اور دور رس نتائج سامنے آئے. چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا مفتی اویس خان ایوبی کو ہم نے دعوت دی ہے، ابھی فائنل تو نہیں ہوا ان کے ساتھ وقت وغیرہ، تو وہ آزاد کشمیر میں جائز ہیں. وہ اگر تشریف لائیں گے ہمارے پروگرام میں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو آزاد کشمیر کے نظام کے حوالے سے اچھی بریفنگ دیں گے انشاءاللہ العزیز.
اور شرعی سزاؤں کی تنفیذ میں حکومتی اور عدالتی اختیارات کی مشکلات اور تدارک. تو یہ مشکلات کیا ہیں آج اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مضمون بھی آج کے دور میں آپ کے لیے پڑھنا نہایت مفید ہے. پاکستانی عدلیہ کا معیار درست کیسے ہوگا، ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور رکاوٹیں ہیں تو ان کو کس طرح دور کرنا ہے، عدالتی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے. سمن، عدالتی سمن کی عدم تعمیل ایک بڑی وجہ ہے فصل خصومات میں تاخیر کا. تو یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے. تزکیۃ الشہود اور گواہوں کا تحفظ ایک اہم بحث ہے. تو آزاد کشمیر کے قاضیوں میں علماء کرام کا کردار اور اس کے طریقہ کار اور فوائد، تو یہ بڑی اہم بحث ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا شیخ الحدیث مولانا یوسف خان رحمہ اللہ تعالیٰ جو فاضل دیوبند تھے، تو ہمارے ان بزرگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے آج آزاد کشمیر کے اندر محکمہ افتاء کے ساتھ محکمہ قضاء کی بنیاد رکھی گئی اور باقاعدہ ایک شعبہ بنایا گیا. قاضی صاحبان کا تقرر کیا گیا، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے گریڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جلد از جلد مقدمے کے فیصلہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. مقدمے کے فیصلے آسان اور ان پر عمل یقینی ہوتا ہے، عمل درآمد. تو 62 قاضی صاحبان ہیں جو ججوں کے ساتھ عدالتوں میں کام کر رہے ہیں کشمیر کے اندر. اور شعبہ افتاء کے نام سے ایک الگ شعبہ ہے. ان کا کام فتویٰ دینا، نکاح کی رجسٹریشن وغیرہ جیسے امور ہوتے ہیں. اب اگلی فصل یہ ہے کہ موجودہ قوانین کی اسلامی قوانین میں تبدیلی کی ضرورت، یعنی موجودہ قوانین کو اسلامی بنانا اور اسلام کے ساتھ تبدیل کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے آج کے دور میں. تو ہر مسلمان اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اس کے کیا اہمیت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں. تو یہ اس بحث میں اسے بیان کیا. فیڈرل شریعت کورٹس ہمارے ہاں قائم ہوئے تھے، جن کا مقصد بھی یہی تھا کہ قوانین کو شریعت سے ہم آہنگ کر لیا جائے. تو لیکن اس میں یہ تھا کہ شہریوں کی طرف سے درخواست جائے اور درخواست پر غور کیا جائے اور پھر اس قانون کو کا متبادل کتاب و سنت سے وہ پیش کیا جائے اور یوں اسے اسلامی بنایا جائے. یہ طریقہ کار تھا شریعت فیڈرل شریعت کورٹ. تو یہ اب لوگ کس طرح فیڈرل شریعت کورٹ سے فائدہ اٹھائیں، اس بحث میں بیان کیا گیا ہے. ہمارے ہاں ایک تو ہوتے ہیں وفاقی شرعی عدالتیں.
تو ان میں کہا گیا کہ ہر جج کے ساتھ ایک عالم عدالت میں بیٹھے تاکہ کوئی بھی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو. وفاقی شرعی عدالت کی جو ہے ترکیبی بنی ہے، اس کو جو اختیارات ملے ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے، لیکن 3 قوانین کا جائزہ نہیں لے سکتی. نمبر 1، آئین کا کوئی آرٹیکل یا ان کی کوئی شک کسی کے خیال میں اسلام کے خلاف ہے تو اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. پروسیجرل لا کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتی. مسلم پرسنل لا کی بھی جانچ پڑتال نہیں کر سکتی. مالیاتی قوانین کی جانچ پڑتال بھی نہیں کر سکتی. لیکن پھر بعد میں مالیاتی قوانین کو نکال دیا گیا کہ ان کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے. بقیہ 3 ابھی باقی ہیں، ان کی وفاقی شرعی عدالت جانچ پڑتال نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال اگر ان 3 میں کوئی سقم ہو، کوئی اسلام کے خلاف ہو، تو ان پہ فتاوی وغیرہ لے کے ان پہ بھی کوشش کی جائے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان میں بھی اگر کوئی بات ان تینوں میں اسلام کے منافی ہو تو اسے تبدیل کر دیا جائے. تو وفاقی شرعی عدالت کب بنی، کیا مقاصد ہے، کیا تاریخ ہے، کیا اس کے افعال ہیں، کیا اس کا اختیارات اور طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم بحث ہے وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے. یہ آپ ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں. اور اس کے بعد اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور پھر اسلام کے ڈھانچے میں قانون کو ڈھالنے میں، تبدیل کرنے میں اس کا کیا کردار ہے، کیا آج تک ہوا ہے اور کیا ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. تو یہ بحث تفصیل سے اس میں موجود ہے. کمیشن قائم ہوا، وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی، کب ہوئی، علماء کی شمولیت تھی، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، پیر کرم شاہ الازہری، مولانا غلام علی جماعت اسلامی کے یہ ابتدائی ڈھانچہ تھا اس کا. بعد میں پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد کچھ عرصہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالی نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کے طور پہ کام کیا ہے. بہرحال تو یہ ساری تفصیل وفاقی شرعی عدالت کی جو نہایت اہم ہے، جس کا سمجھنا سننا آپ کے لیے، پڑھنا اور ان باتوں کو ذہن نشین کرنا، یہ سب یہاں لکھی ہوئی ہے. سود کی حرمت کا کیس بھی آیا وفاقی شرعی عدالت میں. شیخ الاسلام مستقی صاحب نے بہت محنت فرمائی، اور جب پرویز مشرف صاحب نے اس کو، چلیں یہ بات سنی لے تو اچھا ہے. 1990 میں بڑی محنت سے سود کی حرمت کا فیصلہ دیا گیا. ہر چیز پر غور و خوض کرنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور فیصلہ سنانے سے پہلے دعا کی درخواست کی گئی. سب ججوں نے دعا مانگی، اور پھوٹ پھوٹ کر ججز روئے، ہچکی بندی. ایک جج نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ مہدی ذیلی رحمہ اللہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن حضور اعلیٰ میں جب پیشی ہوگی تو میں کہوں گا کہ میں نے تو فتح الرحمان نامی تفسیر لکھی ہے، یہ پیش ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اگر باز پرس ہوئی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ، ہم نے بڑے سخت حالات میں سود کی حرمت کا فیصلہ دیا ہے، تو بس اسے قبول فرما لے، اور شاید یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. بہرحال
بڑے خلوص نیت سے خلوص دل سے یہ فیصلہ دیا گیا اور بڑی محنت کا گودو کے بعد کہ کہیں اس میں کوئی سقم اور غلطی نہ رہ جائے. لیکن اس فیصلے میں اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو گئی. اور اپیل میں اس فیصلے سے کئی گنا بہتر فیصلہ آیا. پہلے تو ایک فیصلہ ایک پہلو کو لیا گیا تھا، مثلا غیر ملکی معاملات اور بینکنگ سسٹم کو اندر نہیں لیا گیا تھا، کچھ اصولی باتیں کی گئی تھی. لیکن اپیل میں تو جج صاحبان نے مفصل فیصلہ دیا. بالخود مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا فیصلہ، پورے بینچ کا فیصلہ بہت عمدہ تھا، ان کا بھی اور بینچ کا. تو مشرف دور میں اس میں نظر ثانی کی اپیل ہوئی، جس میں انہوں نے صرف اتنی سزا کی کہ فیصلہ مانتے ہیں اور ہمیں وقت ذرا زیادہ دیا جائے، تو وقت بڑھا دیا گیا. پھر کسی نے ان کو بہکایا. ان لوگوں کے پاس تو پڑھنے کا وقت ہوتا نہیں، پڑھ بھی لیں تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس دوران جج صاحب تبدیل ہو گئے. اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو بات تھی، وہ جو اس وقت سننے میں آئی تھی جب شیخ الاسلام صاحب الگ ہوئے تھے، کہ پرویز مشرف کے سامنے جب وہ بل پیش ہوا صدر کے دستخط کے طور پہ، شیخ الاسلام نے اس بل کو مسترد کر دیا، تو مشرف نے اسے مسترد کر دیا اور التوا میں ڈال دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. بہرحال بعد میں جو جج آئے انہیں فقہی مہارت نہیں تھی اس درجے کی، تو ان سے وہ فیصلہ ریمانڈ کروایا گیا. اب وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان کے پاس جب دوبارہ کیس آیا تو انہوں نے سماعت کی. اس وقت ہمارے استاد سے جسٹس فدا محمد صاحب انتقال فرما گئے، وہ چیف جسٹس تھے. انہوں نے بینچ کو ان کا خیال تھا کہ 3-4 مہینے میں فیصلہ نمٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بینچ تبدیل ہو گیا. اور قانون یہ ہے کہ جب بینچ کے ممبر بدل جائیں تو سماعت اثر نہ ہوتی ہے. اور وفاقی شرعی عدالت کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی جج رہتا نہیں ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے. پھر سماعت ہوئی. اس وقت اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 121، 141، 161، 266 میں 4 جگہوں پر انٹرسٹ کا لفظ آیا ہے. لہذا آئین کے کسی کیس کا آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، اور یہ اعتراض پچھلے سال سے چلا آ رہا تھا. وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے اس کے لیے ریسرچ مکمل ہو گئی، اور حال یہ تلاش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ وہ حضرات فیصلہ دے سکیں. اسٹیٹ بینک کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بے ایمانی ہے. اتنے سال سے انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور اب 2 سماعتوں میں اعتراض پہلے بھی نہیں ہوا اور اب اعتراض ہو رہا ہے. بہرحال یہ جب ساری بات چیت ہوئی تو وہ پھر کیس ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. مشرف نے خود ہٹایا نہیں تھا، لیکن وہ ہٹانے کا ذریعہ بنا تھا نا، وہ اس عہدے سے ہٹانے کا ذریعہ بنا تھا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے، آپ سب کا مطالعہ فرمائیں، یہ آپ کے لیے نہایت مفید ہے. آگے جو اگلا باب ہے
اس میں تحکیم ثالثی کہ ان کی ضرورت و اہمیت کا قرآن پاک سے اس بات، اس کے آداب قرآن پاک سے، اور اس کے فضائل، حکم بنانے کا شرعی حکم، جھگڑوں کے حل میں معاونت کا اجر و ثواب، اور اس کا طریقہ کار، اس کے ارکان، اس کے لیے ہدایات. یہ بڑی اہم بحث ہے. میرا تو دل تھا میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ابھی ایک بہت اہم مضمون ہے، وہ مجھے چند دن پہلے یاد آیا کہ وہ رہ گیا ہے ہمارا اس سال، اور وہ میں نے آپ کو کروانا ہے. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اس مضمون کو ادھر ہی سمیٹ دیا جائے. تو ثالث کا فیصلہ، جماعت کی ثالثی، رکن ثالثی، یہ بڑی ضروری بحث ہے جس کا پڑھنا آپ کے لیے نہایت مفید ہے. اور یہ دورہ قضاء سے پہلے آپ اسے ضرور پڑھ لیں، تاکہ دورہ قضاء میں آپ کو تحکیم وغیرہ کی مشق کروائیں گے مفتی حبیب اللہ صاحب انشاءاللہ العزیز. تو آپ یہ بحث اچھی طرح مطالعہ ضرور فرما لیں. اور یہ بحث آپ کے متعلق ہے. آپ مثال کے طور پہ جج نہیں بن سکتے، لیکن تحکیم تو کر سکتے ہیں، لوگوں کے فیصلے تو کر سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے. تو یہ تحکیم نامہ دیکھیں، اس میں موجود ہے، اور یہ دارالفتہ جامعہ فاروقیہ والوں کا ترتیب دیا ہوا ہے. موجودہ عدالتی نظام سے ہٹ کر دیگر عدالتی ذرائع کی قانونی حیثیت، یعنی اگر آپ تحکیم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یا کوئی باہر عدالت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اور عدالتی نظام کے ساتھ ثالثی کے کیسے ہو، یعنی جیسے میں نے اس کا خلاصہ بتایا تھا کہ عدالت سے آپ اجازت لے لیں اور ان عدالت کو اپنا ثالث پیش کر دیں کہ جی ہم فریقین نے فلاں بندے کو اپنا ثالث مان لیا ہے. عدالت اس کی طرف ریفر کر دے گی، اب وہ فیصلہ کرے گا، اس کے اوپر عدالت کی مہر لگ جائے گی تو وہ عدالت کا فیصلہ ہوگا. اس کی کیا طریقہ کار ہے وہ سارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ ضرور مطالعہ کریں، اچھی طرح مطالعہ فرمائیں. یہ سارے صفحات جو ہے نا، یہ سب کے سب صفحات تقریباً 100-125 صفحے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھیج دی ہے، اور یہ بنیادی بحثیں ہیں آج کے دور کی، اور بنیادی ضرورت کے مسائل ہیں. تو بس وہ پہلے بحثوں میں ذرا وقت زیادہ لگ گیا، ورنہ ہم شاید پہلے ہی اسی کو شروع کر لیتے اور اسی پہ ہی بحث کر لیتے تو اچھا تھا. لیکن خیر وقت ہے آپ کے پاس ابھی، آپ اس کا آج ہی مطالعہ شروع فرمائیں. اور 100-125 صفحے ہیں، اگر آپ 20-20 صفحے بھی پڑھیں گے تو 5-7 دن میں 10 دن میں مکمل ہو جائے گی. تو یہ سب طریقہ کار آج پاکستان میں عدالت کے قضاء کے تحکیم کے کیا ہے وہ سب یہاں لکھتی ہیں. بس یہ مکمل ہو گئی ہے، اتنی بات صحیح. تو یہ میں نے آپ کو بھجوائی ہے، آپ اس کا لازمی مطالعہ فرما لیں. جزاکم اللہ. اچھا، جو اب میں